رسم کہن از قلم سیدہ انم بخاری۔ سویرا چڑھے گھنٹوں گزر چکے تھے۔ سورج کی چپتی کرنیں اس کی آنکھوں میں پڑتی لمحے کو اسے مجبور کر دیتی کہ وہ آنکھیں موند لے۔ چہرے کے آگے اپنا ہاتھ کر روشنی کو روکا گیا۔ دوسرا ہاتھ کل کے دھوئے ہوئے کپڑے بلدار رسی پر سے اتارنے میں مصروف تھا۔ اس کے ہاتھوں پر جگہ جگہ نشانات تھے، سفید رنگ داغ۔ جلد کا گندمی رنگ سفید دھبوں میں مل خوب چمک رہا تھا، وجہ ان کا اجالا تھا۔ چہرے کے آگے کیا ہاتھ چہرے کو بے نقاب کرتا نیچے کو ہوا تو چہرہ روشنی کی لپیٹ میں آ گیا۔ اب کہ اس کے چہرے پر بھی وہی نشانات تھے جو اس کے ہاتھوں پر موجود تھے۔ چہرے سے ہوتے وہ تمام داغ دھبے گردن تک سفر کرتے۔ سورج کی روشنی اس کی جلد کو جھلسانے لگی تھی۔ کپڑوں کو اٹھا کر بھاگتی ہوئی سیڑھی اتر رہی تھی۔ برآمدے کا حصہ گھنیری چھاؤں کی کوکھ میں چھپا ہوا تھا۔ کپڑوں کو ایک طرف رکھ کے تخت پوش پر پٹکتی وہ اندر کمرے کو چلی گئی۔ وہ کمرے میں موجود تمام فرنیچر کے درازوں کو چھانٹ رہی تھی۔ ہاتھوں کی حرکت رفتہ رفتہ تیزی اختیار کرنے لگی۔ اپنی مطلوبہ چیز نہ ملنے پر وہ کمرے سے باہر نکلی۔ ٹی وی لاؤنج کی میز پر اسے جس چیز کی تلاش تھی پڑی نظر آ گئی۔ جب ہی تو وہ اسے اٹھا واپس کمرے میں چلی آئی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو اس نے اپنے چہرے کو تکا۔ اس کا چہرہ لال انگارا ہوئے جا رہا تھا۔ جگہ جگہ سے جلد بھری سی ہو گئی تھی، یوں جیسے کہ اترنے کے قریب ہو۔ ہاتھ میں موجود سن اسکرین سفید رنگ ٹیوب کچھ دیر دیکھتے رہنے کے بعد کھول دی گئی۔ انگلیوں کے پوروں پر کریم لے وہ اسے اپنے چہرے، گردن اور ہاتھوں پر پھیلانے لگی۔ جلن کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کمرے کا چلتا پنکھا مزید تیز کرتے وہ بیڈ پر آ چت لیٹ گئی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں لیکن چہرے پر درد کی داستان رقم تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کوئی اس کے وجود پر اوس انڈیلتا گیا، لیکن اس کا دل دہک رہا تھا۔ آج یوں پہلی مرتبہ تو ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس نے اذیت کو اتنے قریب سے دیکھا ہو۔ یہ تکلیف اسے روز جھیلنا پڑتی تھی۔ یہ تکلیف اسے ہر لمحے بے چین رکھتی تھی۔ جب کوئی اسے ترس کھاتی نگاہوں سے دیکھتا، یا پھر کوئی اسے دیکھ منہ ہی موڑ لیتا، یا جب کوئی بچہ اسے دیکھ ڈر جاتا تھا، تب اس کا بدن یوں ہی اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ یہ اذیت تو ساری زندگی کی تھی۔ اس کی آنکھ کسی کا لمس پا کر کھلی۔ وہ شاید بے دھیانی میں سو گئی تھی۔ دیکھا تو پاس اس کی ماں بیٹھی، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی بار بار اس کے ہاتھ چوم رہی تھی۔ وہی ہاتھ جو اسے خود کبھی خوبصورت نہ لگتے تھے، وجہ برس کے نشانات تھے۔ امی، تم اٹھ گئیں؟ وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ اس کی ماں دوپٹے کے کنارے سے اپنی آنکھوں کے بھیگتے گوشے خشک کرنے لگی۔ امی، آپ رو رہی ہیں؟ نہیں تو۔ وہ مسکرانے کی کوشش کرنے لگی لیکن آنسو پھر بھی بہہ گئے۔ امی، کیا ہوا ہے؟ بتائیں مجھے۔ اپنی ماں کا ہاتھ تھامتی وہ ان کے قریب ہوتی پوچھنے لگی۔ تم کیوں گئی تھی چھت پر سے کپڑے اتارنے؟ میں نے آ ہی جانا تھا عنایہ کو کالج سے لے کر۔ دیکھو ذرا کیا حالت ہو گئی ہے تمہاری، چہرہ سرخ انار ہو گیا ہے۔ امی، وہ جانتی تھی کہ بات کچھ اور ہے۔ احلام، مجھے معاف کر دو۔ معاف؟ وہ کس لیے؟ چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا لیکن شاید وہ وجہ جان گئی تھی۔ جب ہی تو نظریں دور خلا میں ٹکی تھی، میں اپنی بیٹی کی ظاہر پر اٹھنے والی انگلیاں، زبان سے چلنے والی نشتر نہ روک سکی۔ جو تمہارے رشتے کے لیے لوگ آئے تھے انہوں نے انکار کر دیا۔ احلام ہنسی، طنزیہ ہنسی۔ اسے انکار سننے کی عادت ہو چکی تھی۔ اس مہینے پہ کوئی پانچواں آیا رشتہ تھا جو اسے ریجیکٹ کر چکا تھا۔ وہ تمام آنے والے لوگ کوئی بہت پڑھے لکھے یا لبرل فیملی سے تعلق نہ رکھتے تھے۔ وہ سب ان کی طرح ہی عام سے گھرانے کے افراد تھے، لیکن ایک چیز سب میں مختلف عادتوں کے برعکس ایک سی تھی، اور وہ تھی خوبصورتی کی تلاش۔ اس کے چہرے پر چھائی دھند کسی دیکھنے والے کو خوبصورت نہ لگتی تھی، خوبصورت تو وہ خود کو بھی نہیں لگتی تھی۔ امی، کیا فرق پڑتا ہے ان باتوں سے؟
پڑتا ہے فرق، اور بہت پڑتا ہے۔ وہ بھی بات کر رہی تھی جب باہر برآمدے سے نایا کی آواز آ گئی، امی کھانا دے دیں، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھتی باہر چلی گئی۔ ان کے جاتے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، ہلکے آسمانی رنگ کی موٹی موٹی آنکھوں، اور ان میں ہلکور لیتا آنسوؤں کا سمندر۔ کوئی دیکھتا تو اسے بدصورت کہنے کی غلطی کبھی نہ کرتا۔ آزاد کشمیر کے علاقے میں آباداوری نیلم کی خوبصورتی دیکھنے والے مبہوت کیے ہوئی تھی۔ بلیک جینس پر ہم رنگ ہوڈی پہنے، سر کو ٹوپی میں قید کیے، گردن کے گرد سفید مفلر لپیٹے، وہ دور جنوب کی سمت کھڑے مغرور پہاڑوں کی قطار دیکھنے میں مگن تھا، جبکہ اس کی مخالف 3 سمتوں میں گھنے درخت اپنا بسیرا کیے ہوئے تھے۔ ان قدرتی مناظر کے مقابلے نظروں سے تھوڑا دور مختلف رنگوں کی لکڑی سے تعمیر شدہ ہٹ نگاہوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ وہ جہاں اس وقت کھڑا تھا، اس کی گرد مکئی کے کھیت ہوا سے لہراتے عجب سرشاری کی کیفیت طاری کرنے میں مصروف تھے۔ موسم کی دھندلاہٹ اور ہوا کی سرسراہٹ اسے باغی کرنے پر تلی تھی۔ زمین پر رکھے سفری بیگ کے اوپر اس کے چند ایک چیزیں بکھری ہوئی تھیں، جن میں سے ایک شے اس کا موبائل فون تھا، جس کی اسکرین وقتاً فوقتاً روشن ہوتی، لیکن اس کا دھیان اس پر تھا ہی نہیں۔ ایک ہاتھ میں قید کیمرے کو اس نے اپنی آنکھوں کے آگے کر اپنا پسندیدہ مشغلہ شروع کیا۔ وہ ہر سمت گھومتا، مختلف پوزیشنز میں قیام کرتا، طرح طرح کے اینگل سے ادھر ادھر تصویریں کلک کر رہا تھا۔ دور منظر پر کسی کی پکارنے کی آواز گونجی محسوس ہونے لگی تھی۔ زوران زوران آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ اس کا ہم عمر لڑکا، وہ جو کوئی بھی تھا، ہانپتا ہوا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ آواز: زوران، کتنا وقت لگے گا یار؟ ہمیں نکلنا ہے، رات یہیں ہو جائے گی تو وقت پر کیسے پہنچیں گے؟ کون کمبخت یہاں سے جانا چاہتا ہے؟ چہرے کے آگے سجایا کیمرہ ہٹایا گیا۔ اس کے سرخی مائل لب مسکرا رہے تھے، شاید سرد موسم کا اثر تھا۔ چہرے کی رنگت بھی کسی حد تک سرخی سمیٹے ہوئی تھی۔ اس کے سامنے کھڑا لڑکا اس کے مقابلے سردی شاید زیادہ محسوس کرتا تھا، تبھی تو ہوڈی کے اوپر جیکٹ بھی اوڑھے ہوئے تھا۔ چل کرنا ہے یار، تو یہ پکچرز دیکھ، تیرے بھائی نے کیا فوٹوگرافی کی ہے۔ وہ اپنے دوست کے گلے میں باہیں ڈالتا اب اسے کیمرہ تھمائے تعریف بٹورنا چاہتا تھا۔ زوران، تنبیہ کی گئی، دیکھ تجھے وقت پر واپس پہنچا دوں گا میرے یار۔ وقت سے پہلے قیامت کی فکر کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں، معلوم نہیں۔ زوران قریشی کا دوست ہو کر اتنا بورنگ کیسے ہے؟ وہ بدمزہ ہوا۔ تو جانتا ہے نا کہ تیرے لیے جہنم میں بھی جا سکتا ہوں تیرے ساتھ۔ زوران نے اس کی بات کاٹی، لیکن تو اس وقت جہنم میں نہیں ہے نا؟ دھیان سے دیکھ نائل حسن، تیرے سامنے جنت سجی کھڑی ہے، اور تو گنہگار وہاں سے بھاگنا چاہتا ہے؟ مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ صدا کا ڈرامے باز شروع ہو چکا تھا۔ ہاں ضرور، میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں اگر جو تیری طرح اپنے باپ کے پیسے پر عیش کر رہا ہوتا۔ اس کی کہی وہ ہنسی میں اڑا گیا۔ اپنا بیگ واپس کندھے پر لٹکائے، سامان ایک ہاتھ میں تھامے اور دوسرے ہاتھ میں اپنا موبائل پکڑے ہوئے وہ چلنے لگا، جبکہ کیمرہ اس کے گلے میں لٹک رہا تھا۔ اور تو کب سے یہ بات درمیان میں لانا چاہتا تھا؟ رک، مجھے اندازہ لگانے دے۔ شاید تب سے جب کا تو میرے ساتھ اس ٹرپ کے لیے نکلا ہوا ہے۔ زوران ساتھ ساتھ سوچنے کی اداکاری بھی کر رہا تھا۔ یا تیرے گھر والے تیرے لیے فکر مند ہیں؟ کوئی تجھ سے کچھ نہیں کہتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہنا نہیں چاہتے۔ اور تو ان سب کا وکیل بن کر میرے سامنے کھڑا ہے۔ زوران فوراً نائل کی جانب گھوما۔ نہیں، وہ آگے کچھ کہہ ہی نہیں سکا، لیکن پھر ہمت کرتا بات آغاز کیا۔ تو بھاڑ میں بھیج اپنی سب ڈگریوں کو، لیکن تو وہ کر سکتا ہے نا جو تجھے پسند ہے۔ زوران اس کی بات کے معنی سمجھ گیا تھا، جب ہی سر جھکا گیا۔ شادی کی عمر ہونے کو ہے تیری، اور تو اس عمر میں بے فکر آزاد گھومنا چاہتا ہے۔ تمام ذمہ داریوں کو پرے کر، زندگی ایسے نہیں گزرتی۔ نائل اپنی بات ختم کرتا اس کا کندھا تھپتھپاتا جا چکا تھا۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ پھر سے حقیقت کے روبرو ہونا کیسا ہوتا ہے؟
یہ جاننا چاہتا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں موجود موبائل فون بجنے لگا۔ اس کی تمام حساسیت اپنی جانب موڑ گیا۔ سامنے اسکرین پر "ماں ابا" لکھا جگمگا رہا تھا۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد کال پک کر لی گئی۔ "جانتے ہو کتنے دن ہو گئے تمہیں گھر سے گئے؟" فوراً سوال و جواب اور شکووں کا سلسلہ بن گیا۔ "آپا آپ بتائیں۔" وہ دھیمی مسکرا رہا تھا، جس کا اندازہ فون کی دوسری جانب اس کی بہن کو بھی ہو گیا تھا۔ "پورے 2 ہفتے ہو جائیں گے کل تمہیں۔" جواباً وہ خاموش رہا تو وہ پھر سے بولنے لگی۔ "تم نے وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ آپا آپ کی نیو سمر کلیکشن کا شوٹ میں خود کروں گا۔ آپ کو کس نے کہا تھا ڈیزائنر بننے کا؟" وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ بھی اسے خاصا جانتی تھی۔ "تمہیں کس نے کہا تھا فوٹوگرافر بننے کا؟" مہر کے جوابی سوال پر وہ کہکے لگائے بنا نہ رہ سکا۔ "کل شام تک آپ کے پاس ہوں گا۔ وعدہ؟" وعدہ؟ ایسے موقعوں پر وعدہ وعید کر کال کاٹ دیا کرتا تھا، لیکن ایسا آج ہرگز نہیں تھا۔ مہر حیران ہوئی۔ "کوئی بات ہے؟ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کیا میں آپ کے پاس آفیشلی جاب کر سکتا ہوں؟ مطلب بطور ایک فوٹوگرافر؟ کیونکہ یہی ایک کام مجھے بغیر ڈگری کے آتا ہے۔" وہ اپنی بات پر خود ہی ہنس دیا۔ "تم مذاق کر رہے ہو؟" اس کی بہن اسے اچھے سے جانتی تھی۔ زوران قریشی ایسا تھا ہی نہیں کہ آزادی کو خیر آباد کہہ دیتا۔ ریٹائرڈ آرمی آفیسر سلیم قریشی کی وہ واحد ایسی اولاد تھی جو نہ جانے کس پر چلی گئی تھی۔ محنت مزدوری کے جینز اس کے پاس ہی نہ جاتے تھے۔ "ارے نہیں، لیکن ہو بھی سکتا ہے۔" اسے خود بھی آپ پر یقین نہیں تھا۔ مہر ہنسی۔ "تم ٹرائی کر سکتے ہو، تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں۔" کل ملتے ہیں۔" اب کی بار وہ کال کاٹ چکا تھا۔ مہر کو پورا یقین تھا کہ یہ شوق بھی اسے 4 دن ہی رہنا تھا۔ زوران قریشی کو بے روزگاری کا نشہ سا لگ گیا تھا۔ اپنا موبائل کان پر سے ہٹاتے اس نے واپس سامنے میز پر رکھا اور اپنا چائے کا مگ واپس تھام لیا جو وہ آدھی پی چکی تھی۔ "کیا کہتے ہیں صاحبزادے؟" سلیم قریشی کی آواز ہال میں گونجی۔ اس وقت گھر کے تمام افراد لاؤنج میں موجود تھے۔ "جاب کرنا چاہتے ہیں؟" عقل آ ہی گئی، لیکن یہ یاد رکھیں بابا کہ اسے ایسے چھوٹے موٹے شوق ہی ہر نئی ٹرپ کے بعد ہونے لگتے ہیں۔ اب کی بار قتادہ بولا تھا۔ اپنی کہی بات پر وہ خود ہی ہنس دیا۔ سلیم صاحب کے چہرے پر بھی مسکراہٹ رنگ گئی۔ "مجھے معلوم ہے آپ میرے بھائی کی آزادی سے جلتے ہیں، اسی لیے ان کا مذاق بنا رہے ہیں۔ مہروش کیوں پیچھے رہتی بھلا؟ گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور زوران سے محبت بھی بے حد بڑھ کر کرتی تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں بھی محبت کا بھرم رکھنا جانتی تھی۔ اف، ایک تو تم اور تمہارا پیارا بھائی۔" قتادہ نے آگے بڑھ کر اس کے بال کھینچے تو اس نے جواباً کشن اٹھا کر مارا۔ حساب برابر کرنا اس پر فرض تھا۔ "مت لڑو۔" سائمہ قریشی بچوں کو لڑتا دیکھ ٹوک گئی۔ وہ جانتی تھی کہ آہستہ آہستہ یہ بحث سیریس ہو جانی تھی، جس کا انجام ہر مرتبہ کی طرح مہروش کا اپنے بابا کے آگے رونے دھونے کا ڈرامہ ہونا تھا اور قتادہ بیچارہ ہر مرتبہ غلط نہ ہو کر بھی غلط ٹھہرایا جانا تھا۔ "اماں، کل روحا کی پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہے اور میری بہت اہم۔" سائمہ قریشی نے اسے ٹوکا۔ "تم بے فکر رہو، اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔" وہ مسکرا کر کہتی وہاں سے اٹھ گئی۔ اب ان کا رخ باورچی خانے کی جانب تھا۔ رات کے کھانے کی تیاری بھی تو دیکھنا تھی۔ جبکہ پیچھے ایک مرتبہ پھر سے مہروش اور قتادہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگ چکے تھے، جس پر مہر اور سلیم قریشی مسکرا رہے تھے۔ رات میں وہ اپنے ابو کو کھانا دے رہی تھی جب ظفر صاحب نے اسے اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ "کیا کرتی رہتی ہے میری بیٹی سارا دن؟" "کچھ نہیں، سارا دن فراغت کو سینے سے لگائے گھر کے ایک کونے میں بیٹھی رہتی ہوں۔" اعلام کے لہجے میں تھکاوٹ واضح تھی۔ "میں نے خود کو اپنی بیٹی کو سارے گھر کی صفائی دھلائی کرتے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔" وہ ساتھ ساتھ باہر صحن میں تخت پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اعلام کی نظریں آسمان پر ٹکی تھیں۔ اس 2-3 کمروں کے گھر کی صاف ستھرائی میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، محض 1 گھنٹہ۔ اب اس کے لہجے میں اکتاہٹ بھی بھر آئی۔ "ابو، آپ امی سے کہیں نا کہ مجھے کھانا بنانے دیا کریں۔ وہ تو مجھے باورچی خانے میں گھسنے بھی نہیں دیتی کہ شاید چولہے کی آگ سے ہی پگھل نہ جاؤں۔" اس نے مڑ کر اپنے باپ کو دیکھا۔ اعلام کی آنکھوں میں مہم سی امید جاگی تھی۔ "احتیاط!" اس نے ان کی بات مکمل نہ ہونے دی۔ "میں کوئی اتنی نازک نہیں ہوں جتنا آپ سب مجھے سمجھتے ہیں۔" آنکھوں میں نمی گھلنے لگی۔
ظفر رحمان اپنی اولاد کے معاملے میں بے بس ہونے لگے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہی ہے ابو۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو میرے چہرے کو غور سے دیکھیں اور میرے ہاتھ۔ اس نے فوراً ان کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے۔ میں ایسی کیوں ہوں؟ تم مختلف ہو میرے بچہ۔ انہوں نے فوراً اسے سینے سے لگایا۔ احلام کے آنسو بہنے لگے تھے۔ مجھے مختلف نہیں ہونا ہے ابو، مجھے آپ سب سا ہونا ہے۔ مختلف ہونا اپنے آپ میں قیامت ہے۔ آج پہلی مرتبہ وہ یوں اپنے باپ کے سامنے شکوہ کناں تھی، جیسے کہ سارا قصور ان کا ہو۔ دیوار کی اوٹ میں کھڑی اس کی ماں بھی اس کے ساتھ خاموش آنسو بہانے میں مگن تھی۔ وہ دونوں ابھی بھی میٹنگ اٹینڈ کر نکلے ہی تھے کہ قتادہ کو موبائل فون بجنے لگا۔ کال کرنے والے شخص کا نام دیکھ وہ مسکرایا۔ مہر ماں نے گلا کھنکھارتے ہوئے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کری۔ مسکراہٹ اس کے لبوں پر مچلنے کو بے تاب تھی، لیکن انہیں باہم مضبوطی سے پیوست کیے روکا گیا تھا۔ آپا کیا ہے؟ وہ ضج ہوا تھا۔ شادی کب کر رہے ہو؟ اسے تنگ کر رہی تھی۔ آخر کو بڑی بہن ہونے کا فائدہ بھی تو اٹھانا تھا۔ معلوم نہیں کب قسمت کھلے گی میری۔ ٹھنڈا آب رہا تھا، ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا۔ مہر ماں بھی اس کے برابر بیٹھ چکی تھی۔ منگنی کو خیر سے 2 سال ہونے والے ہیں۔ ماں جان بوجھ کر جلے پر نمک چھڑکنے کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ میں تو کہہ کہہ کر تھک گیا۔ وہ مانتی ہی نہیں، لیکن آپ بتائیں نا، یہ کام تو ماں اور اماں اور ابا کے کرنے کے ہیں نا؟ ہاں بالکل، تم فکر نہیں کرو، میں کروں گی بات۔ لیکن ماں آپا میرا نام مت لیجیے گا۔ وہ تو باور کروانا نہ بھولا تھا۔ بس اس کا ضبط اتنا ہی تھا۔ وہ جو کب سے ہنسی رو کے بیٹھی تھی، ہنستی چلی گئی، اتنا کہ گاڑی چلاتا قتادہ بھی تنگ آ گیا۔ یار قتادہ، تم کتنے ترسے ہوئے شادی کے لیے، توبہ توبہ۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہنس کر دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ خود تو کر لی شادی، شوق پورے ہو گئے ہیں اور مجھے باتیں سنا رہی ہیں۔ اس کی مذاق میں کہیں بات نے ایک لمحے میں صورتحال بدل دی۔ ماں کی ہنسی کو فوراً بریک لگی۔ اس کے چہرے پر یکدم سنجیدگی نے پر پھیلائی۔ قتادہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ غلط وقت پر غلط بات کہہ گیا تھا۔ اب خود کو کوسنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ آپا میرا مطلب وہ نہیں، کوئی بات نہیں آپا، آئی ایم سوری۔ وہ واقعتاً شرمندہ تھا۔ قتادہ مجھے یہیں اتار دو۔ مجھے یاد آیا کہ روحا کے اسکول میں بھی پیرنٹس میٹنگ تھی، جلدی فری ہو گئی تو خود ہی ہو آتی ہوں۔ وہ نہ جانے کیوں سے صفائی پیش کر رہی تھی۔ میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ نہیں، تمہیں آفس پہنچنے میں دیر ہو جائے گی۔ وہ کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتی تھی۔ آپا پلیز، وہ منت کر رہی تھی۔ قتادہ کو بات ماننا ہی پڑی۔ بالآخر گاڑی روک دی گئی۔ وہ اپنا بیگ پکڑتی مین روڈ پر ایک سائیڈ اتر گئی۔ مجھ سے خفا مت ہوئیے گا، میں نے جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کہا۔ میں ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آپ کو دکھ دوں۔ وہ آگے ہوا اپنا آپ بیان کر رہا تھا۔ ماں سب بہن بھائیوں میں بڑی تھی۔ سب نے اسے ہمیشہ اپنی ماں سا ہی دیکھا تھا۔ زندگی کی ہر جیت، ہر ہار وہ سب کے ساتھ کھڑی رہتی تھی، مضبوط چٹان کی صورت۔ میں جانتی ہوں، مسکرا کر کہتے اس نے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کر سن گلاسز آنکھوں پر سجائے قتادہ جا چکا تھا۔ وہ روحا کے اسکول نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن وہ آفس یا گھر بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ ڈبل کراسنگ کے دوسری طرف ایک چھوٹا سا کیفے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ گیا۔ وہ اب جانتی تھی کہ اسے کہاں جانا تھا۔ ماضی کو ایک مرتبہ پھر جینے کے لیے اسے کسی تنہا گوشے کی تلاش تھی جہاں اسے کوئی نہ جانتا ہو۔ ماضی کا سفر بڑا کٹھن ہوتا ہے، اس کو بار بار جینا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ انسان کا ماضی اسے کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ بار بار پیچھے دیکھنے والے پتھر ہو جاتے ہیں، اور پتھر ہو جانا خود میں ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ کچھ اس عذاب سے پیچھا چھڑوانے کے لیے آنکھیں موند لیتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ مہر ماں قریشی سے بھی ہوتے ہیں، جو ہر رات ہر دن اپنے ماضی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر روز جیتے اور روز مرتے ہیں۔ روز روز کا جینا اور مرنا بصارت کھو دینے اور پتھر ہو جانے سے بھی زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ شام ہونے کو آئی تھی، لیکن وہ اب تک کیفے میں ہی موجود تھی۔ نہ جانے کافی کے کتنے مگ وہ اپنے اندر انڈیل چکی تھی، اسے خود بھی گنتی یاد نہ تھی۔ کافی کا مزید ایک مگ آرڈر کر وہ گلاس ونڈو سے باہر تکنے لگی کہ دفتن اس کا موبائل بجنے لگا۔ سامنے زوران کا نام دیکھ مسکراہٹ خود بخود لبوں پر کھل گئی۔ ہیلو آپا، کدھر ہیں آپ؟ تم کدھر ہو؟ سوال کے بدلے سوال کرنا دونوں بہن بھائی کی پرانی عادت تھی۔ لاہور، یک لفظی جواب دیا گیا۔
گھر کب پہنچو گے؟ 20 منٹ۔ ٹھیک ہے، میں ابھی پہنچتی ہوں، آرام سے آؤ۔ آپا جی۔ وہ کال رکھتے رکھتے ٹھہر گئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس کے پاس نہیں تھا، اس کے سامنے نہیں تھا، لیکن کیسے اس کی بے چینی بھاگ گیا تھا۔ وہ خاموش رہی، سچ بول نہیں سکتی تھی اور جھوٹ وہ جان جاتا۔ آپ کہاں ہیں؟ مجھے بتائیں، میں آپ کو پک کر لیتا ہوں۔ اسے اپنی لوکیشن بتا۔ وہ کال کاٹ چکی تھی۔ ابھی 10 منٹ بھی پورے نہیں گزرے تھے کہ وہ وہاں آ گیا۔ وہ اسے اتنے دنوں بعد دیکھ رہی تھی۔ فوراً کھڑی ہو اس کے گلے لگ گئی۔ نہ جانے اس کی غیر موجودگی میں چھائی اداسی تھی یا دل کی صورتحال کہ آنسو ایک لڑی کی صورت چہرہ بھگونے لگے۔ اس کے رونے سے وہ بے چین ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ بتائیں مجھے۔ دوران سے الگ ہوتے اس نے چہرہ نفی میں ہلایا۔ وہ اب بھی اس کی بازو سے چپک کر کھڑی تھی۔ تمہیں اتنے دنوں بعد دیکھ رہی ہوں نا، بس اس لیے۔ اسے معلوم تھا کہ سامنے کھڑا اس کا بھائی اس کا جھوٹ پہچان جائے گا، پھر بھی بول دیا۔ جب آپ بتانا چاہیں، آپ کو معلوم ہے کس کے پاس آنا ہے۔ وہ مسکرائی، آنسو صاف کرتے اپنا سامان اٹھایا۔ چلیں۔ زوران نے اسے راستہ دیا۔ وہ آگے کو چلنے لگی، پھر رکی۔ زوران، بل۔ وہ سر ہلاتا اسے جانے کا اشارہ کرتا واپس کاؤنٹر تک گیا۔ وہ رکی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی سب سنبھال لے گا۔ وہ اس سے چھوٹا تھا، لیکن پھر بھی اسے یقین تھا۔ وہ برآمدے کی روشنی میں بیٹھی اسکیچ بک پکڑے بڑی مہارت سے بنائے گئے شوز ڈیزائن میں پینٹ کلرز بھر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کا ڈیزائن بن کر تیار تھا۔ سادہ گرے رنگ ہیلز، جس کے اوپر باریک نگینوں کی لڑی جڑی تھی۔ بڑی مہارے سے اس میں سفید اور گرے رنگ کی لائننگ یوں کی گئی تھی کہ وہ ہیلز چمکتے ہوئے محسوس ہو رہی تھیں۔ نہ جانے کب اس کے پاس عنایا آ بیٹھی، جو خوشی کن حیرانی سے اس کی اسکیچ بک پکڑے دیکھنے لگی۔ صفحات الٹ پلٹ کر دیکھتے تو ایسے بہت سے اور ڈیزائنز بھی تھے، کہیں جوتے، کہیں جیولری تو کہیں کپڑے۔ آپی، یہ سب کتنا پیارا ہے۔ مجھے آج سے پہلے یہ سب کیوں نہیں دکھا؟ ضرور اس لیے کہ آپ رات کی تنہائی میں یہ سب کرتی ہیں۔ وہ خود ہی سوال کر جواب بھی دینے لگی۔ آج مجھے سچ کا یقین ہو گیا ہے کہ آپ کے پاس سچ مچ فیشن ڈیزائننگ کی ڈگری ہے۔ احلام ہنسی۔ کیوں پہلے یقین نہیں تھا؟ جس پر عنایا نے نفی میں سر ہلایا۔ تم پاگل ہو۔ اپنا سامان واپس تھامے وہ وہاں سے اٹھتی تھی۔ آپ ایک بات کہوں، آج آپ جاب کیوں نہیں کر لیتی؟ اجازت مانگی گئی، لیکن اس کے ملنے سے پہلے ہی دل کی بات کہہ دی گئی۔ احلام نے رک کر اسے دیکھا۔ دیر ہو گئی ہے، چلو سو جاؤ، صبح کالج بھی جانا ہے تمہیں۔ میں سیریس ہوں۔ آپ ماشاءاللہ اتنی ٹیلنٹڈ ہیں اور اپنا ہنر یوں ہی بے مول کیوں جانے دے رہی ہیں؟ فضول باتیں مت کرو عنایا۔ احلام نے اسے جھڑکا، جس کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ کیوں؟ جاب کرنے میں کیا برائی ہے؟ شاید وہ بھی آج بضد تھی۔ میں نہیں کرنا چاہتی، تم اٹھو۔ میں تو آپ کے فائدے کے لیے ہی کہہ رہی تھی کہ آپ کی ڈگری کا کچھ تو فائدہ ہو۔ آپ نے اس دن کے لیے گھر میں بیٹھنے کے لیے تو اتنی محنت نہیں کی۔ احلام کی ہمت جواب دے گئی، چہرہ ضب سے لال ہو گیا۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ میں لوگوں میں نکل کر اپنا مذاق بنوا لوں؟ میں نے اسکول سے لے کر کالج اور یونیورسٹی کا وقت کیسے 4 پردوں میں خود کو چھپائے گزارا ہے تم نہیں جانتی؟ ساری زندگی میں کوئی دوست نہیں بنا سکی تم نہیں جانتی؟ تم تو یہ بھی نہیں جانتی کہ اپنے شوق پورے کرنے کے لیے لی گئی ڈگری میرے کسی کام کی نہیں۔ ابو کی ساری جمع پونجی انہوں نے مجھے اچھا محسوس کروانے کے لیے اس مہنگی ڈگری پر لگا دی، کسی کام کی نہیں۔ آنکھوں میں آنسو، بول کم لیکن چیخ زیادہ رہی تھی۔ عنایا سہم کر پیچھے ہوئی۔ تم نہیں جانتی کہ جاب تم مجھے کرنے کو کہہ رہی ہو، وہ ہم جیسے گھرانوں کے لیے نہیں ہے، ہم جیسے لوگوں کے لیے وہ دنیا نہیں بنی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ وہ سانس لینے کو تخت پوش پر بیٹھ گئی۔ عنایا کی آنکھوں میں بھی آنسو چمک رہے تھے۔ آپ یہ دنیا کسی کی بھی نہیں ہے، ہر ایک کو اپنی الگ دنیا بنانی پڑتی ہے، جس میں وہ کھل کر سانس لے سکے، جہاں اس بات سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو کہ لوگ آپ کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو اس گھر کی 4 دیواری سے اکتاہٹ نہیں ہوتی؟ احلام کہنا چاہتی تھی کہ ہاں ہوتی ہے، لیکن نہ کہہ سکی، چہرہ جھکائے بیٹھی رہی۔ اس گھر میں سارا دن فارغ بیٹھ کر آپ زندگی سے اکتا جائیں، میں یہ نہیں چاہتی، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ آپ خود کو لوگوں کی نظروں سے دیکھتی رہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ آئے دن بن سور کر لوگوں کی ریجیکشن سننے کو بیٹھی رہیں۔ میں چاہتی ہوں آپ اپنے لیے کچھ کریں۔ احلام نے آنسو سے بھری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔
وہ اس سے کتنی چھوٹی تھی لیکن بہن کی فکر میں ہلکان ہوئے پھر رہی تھی۔ وہ جا چکی تھی لیکن احلام اٹھ بھی نہ سکی۔ اس کے قدم انکاری تھے۔ دل پر کچھ مزید بڑھ گیا۔ رات کھانے سے فارغ ہو کر سب لاؤنج میں محفل سجائے بیٹھے تھے۔ کافی کا مگ لبوں سے لگائے وہ سب کو اپنی ٹرپ کی رواں دواں سنانے میں مگن تھا۔ سامنے دیوار پر سجی کشادہ اسکرین پر اس کی ہنستی مسکراتی تصاویر وقتاً فوقتاً بدلتی۔ وہ سب کسی نہ کسی تصویر پر تبصرہ خیال کرتے۔ ایک تصویر میں وہ بکری کے بچے کو گود میں لیے بیٹھا تھا۔ ماضو، یہ کتنا پیارا ہے۔ اس کی گود میں بیٹھی روحا بکری کے بچے کو دیکھ اس کی جانب گھومی۔ یس اٹ از۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کے بچکانے سوال پر سب ہنسی دبائے دونوں کو دیکھنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اس کا نام؟ زوران سوچ میں پڑا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس سوال کا جواب کیا ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی جواب بھی تھا یا نہیں۔ بتائیں نا۔ ہاں مجھے یاد ہے، اس کا کچھ نام تو تھا۔ زوران نے ماں کو مدد طلب نظروں سے دیکھا جس پر وہ کندھے اچکا گئے۔ لیلی نام تھا اس کا۔ کیا اس نے خود یہ نام آپ کو بتایا تھا؟ ایک اور سوال اس کا منتظر تھا۔ ہاں۔ نہیں، وہ کیسے بتا سکتی تھی؟ زوران نے اپنی طرف سے پتے کی بات بتانا چاہی۔ پھر وہ وہاں کے گاؤں کی ایک عوامی کی بکری تھی، اس نے تو یہ نام رکھا تھا۔ اتنی صفائی سے جھوٹ بولا گیا کہ قتادہ اش کر اٹھا۔ آپ کو اسے بتانا چاہیے تھا کہ لیلی ایک پھول کا نام ہے، جبکہ ایک وہ بکری کا بچہ ہے۔ سلیم قریشی نے مسکراہٹ دبائی۔ اگلی مرتبہ جاؤں گا تو بتا دوں گا۔ انداز تھکا سا تھا۔ ماضو جی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی نیا سوال کرتی، ماں بول اٹھی۔ اسے اپنے بھائی پر ترس آنے لگا تھا۔ مہرو، روحا کو جا کر سلا دو، صبح سے جلدی اسکول کے لیے اٹھنا ہے۔ ماں کے ایک مرتبہ کہنے پر مہروش اٹھی، جبکہ روحا نے منہ بنایا۔ وہ زوران کی گود سے اترتی اسے دیکھنے لگی۔ انگلی سے قریب آنے کا اشارہ کیا گیا۔ وہ فوراً اس کی جانب جھکا۔ ماما کو برا لگتا ہے نا جب میں ان سے زیادہ آپ سے پیار کرتی ہوں؟ آپ ان کو مت بتائیے گا، لیکن آپ میرے فیورٹ ہیں۔ زوران کا منہ چومتی وہ مہرو کا ہاتھ تھام چلی گئی۔ زورانے کے چہرے پر میسنی سی خوشی تھی۔ میں تو تم سے ناراض بھی نہیں ہو سکتی کہ تم مجھ سے میری بیٹی چھین رہے ہو۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں، میں اس کا فیورٹ ہوں نا۔ اوہ سوری، یہ سیکرٹ کسی کو مت بتائیے گا آپا۔ زوران نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس انداز میں کہا جسے سچ میں غلطی سے راز فاش کر دیا ہو۔ اس کے انداز پر سلیم قریشی ہنسے۔ زوران، تم تھک گئے ہو، جاؤ سو جاؤ۔ سائمہ قریشی نے اسے مخاطب کیا۔ وہ اٹھا، اپنی ماں کے ہاتھ چومتا وہ ماں کی جانب جھکا۔ اس کے رخسار تھپتھپاتا وہ کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ میں بھی آپ کا فیورٹ ہوں، مجھے معلوم ہے۔ وہ جا چکا تھا۔ وہ سر نہ ہلاتی اٹھی۔ مسکراہٹ نے اس کے لبوں پر اپنا بسیرا کیا ہوا تھا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، وہ اس گھر میں سب کا پسندیدہ تھا۔ اس کی حالت چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ وہ رات دیر تک جاگتی رہی تھی۔ بکھرے بال جنہیں سمیٹنے کی غرض سے ڈھیلے جوڑے میں باندھ کمر پر بکھیر دیا گیا تھا، اور سرخی مائل آنکھوں کے ڈورے۔ انایا کالج جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، لیکن نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ اس کی نظریں صحن کے فرش دھوتی اپنی بہن پر تھیں۔ آپی، میری کیمسٹری کی بک میرے بیگ میں نہیں ہے، پلیز مجھے لا دیں۔ وہ احلام کو مخاطب کرتی تخت پوش پر بیٹھ گئی، جہاں ظفر صاحب بیٹھے چائے پینے میں مصروف تھے۔ ان کا دھیان اپنی بیٹیوں کی جانب ٹکا تھا۔ احلام نے انایا کی کسی بات کو خاطر میں نہ لایا تو ایک مرتبہ پھر بول پڑی، آپی، کیمسٹری کی بک۔ احلام نے اسے گھوری سے نوازا، جو کہ آرام سے بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں موجود اس کا بیگ بند پڑا تھا۔ وہ محض اسے تنگ کرنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ خود مذاق کے موڈ میں نہیں تھی۔ خاموشی سے اٹھ اندر اپنے اور انایا کے مشترکہ کمرے میں کی جانب چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی انایا نے مڑ کر اپنے باپ کو دیکھا اور انگلی کے اشارے سے انہیں قریب آنے کو کہا۔ وہ بھی بغیر کچھ پوچھے آگے کو جھکے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا رمشا کے بارے میں؟ سرگوشی کی صورت پوچھے سوال پر ظفر صاحب ہاں میں سر ہلا گئے۔ اس کی بہن کی شادی ہے تو؟ یک لفظی سوال پوچھا گیا۔ تو یہ کہ مجھے جانا ہے۔ ہاں تو چلی جانا، میں تمہاری امی سے کہہ دوں گا، وہ تمہیں لے جائیں گی۔ ابو، یار آپ سمجھ نہیں رہے دوست۔ لہجہ جھنجھلایا ہوا سا تھا۔ تو سمجھاؤ نا دوست۔ چائے کا خالی کپ وہ سائڈ پر رکھ کر مزید قریب ہوئے۔ آپ اسے کہیں کہ مجھے لے چلے۔ جواباً وہ خاموش ہو گئے، لیکن بولے تو لہجے میں اداسی تھی۔ وہ نہیں مانے گی۔
ابو آپ کہیں گے تو انکار نہیں کریں گی پلیز۔ ظفر صاحب کے جواب دینے سے پہلے احلام واپس برآمدے میں آ گئے۔ اس کے ہاتھ خالی تھے لیکن ماتھے پر تیوری جوں کی توں سجی تھی۔ سارا کمرہ چھانٹ لیا میں نے، لیکن مجال ہے کہ تمہاری کتاب مل جائے۔ دیکھو بیگ میں ہی ہوگی۔ احلام نے اس کا بیگ اپنے ہاتھوں میں لینا چاہا تو وہ گڑبڑائی۔ نہیں آپی، مجھے یاد آیا میں کل ابو کے ساتھ بیٹھی پڑھ رہی تھی، وہیں رکھی ہوگی۔ جا کر امی ابو کا کمرہ دیکھ لینا۔ احلام ضبط کرتی واپس اندر کو چلی گئی۔ اس کی جاتے ہی باپ بیٹی میں راز و نیاز کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع ہوا۔ سارا دن گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ انہیں باہر نکلنا چاہیے؟ وہ نہیں مانے گی۔ ظفر صاحب اب تک اسی بات پر ٹکے تھے۔ اف ابو، کیا کروں میں آپ لوگوں کا؟ ایک تو سارے گھر کی ذمہ داریاں مجھ معصوم کے کندھوں پر ہیں۔ وہ بیزار ہوئی۔ اچھا چلو کچھ کرتا ہوں، تم بس خاموش رہنا۔ اس نے تنبیہ کرنا نہ بھولے تھے۔ جواباً وہ اپنے لبوں پر انگلی سجائے یوں بیٹھ گئی جیسے اس سے شریف تو کوئی تھا ہی نہیں۔ اتنے میں آسیہ بیگم بھی باہر ہی آ گئی۔ آپ دونوں گئی نہیں ابھی تک؟ انہیں آج معمول سے زیادہ دیر ہو گئی تھی، بس جانے ہی لگے ہیں، کہتے ہی وہ اٹھ گئی اور ساتھ ہی اپنے باپ کو بھی اٹھنے کا اشارہ کیا۔ احلام ایک مرتبہ پھر باہر برآمدے میں آئی۔ اب کی بار اس کے چہرے پر غصہ سجا تھا۔ سوری آپی، میں نے ابھی دیکھا، بک تو میرے بیگ میں ہی تھی۔ وہ بنا جواب کا انتظار کیے باہر دروازے کی جانب چل دی، ورنہ اس کی شامت آج پکی تھی۔ آ جائیں ابو، پہلے ہی لیٹ ہو گئی ہوں۔ آ گیا۔ ظفر صاحب اب جواب دیتے اپنی بیگم سے مخاطب ہوئے۔ عنایہ کالج سے آئے تو اسے بازار لے جانا، اس کی کسی دوست کے ہاں شادی ہے، تحفہ دلوا دینا۔ ساتھ ہی اپنی جیب سے چند نوٹ نکال احلام کے ہاتھ میں تھما دیے۔ یہ ان کی عادت تھی، وہ گھر میں کچھ بھی لاتے، کچھ بھی دینا ہوتا، چاہے سے قرضے کے پیسے، ہمیشہ احلام کے ہاتھ میں دیتے تھے۔ اس بات پر عنایہ پہ بہت جلتی تھی کہ وہ بھی تو ان کی سکی بیٹی ہے، لیکن خیر۔ کم خواب نامی کلوتھنگ برانڈ کے اسٹوڈیو میں اس وقت زور شور سے کام جاری تھا۔ وہاں چلتے پھرتے لوگ مہرماں قریشی کی زندگی کا سرمایہ تھے۔ آج وہ جس مقام پر تھی، اپنی محنت کے دم پر تھی۔ اس سفر میں جن جن لوگوں نے اس کا ساتھ دیا تھا، خواہ وہ وہاں کے اس انڈسٹری کے ملازم ہی کیوں نہ ہوں، اس کے لیے خاص تھے۔ کم خواب سے جڑے ناموں کی ایک طویل فہرست میں شمار لوگ اس کی فیملی تھے۔ منظر پر مختلف ماڈلز برانڈ کی نیو کلیکشن زیب تن کیے کھڑی تھیں، جن کے سامنے کھڑا زوران ہاتھ میں کیمرہ پکڑے نائل سے کسی بحث میں مصروف تھا۔ زوران کے چہرے کے تنے نقوش قطادہ آفس میں کھڑا دیکھ محظوظ سا ہو رہا تھا، جبکہ ماں شش و پیچ کا شکار تھی۔ آخر کو کوئی فیصلہ کر وہ قطادہ کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ کھینچتی باہر کو چل دی۔ اب وہ دونوں بھی منظر کا حصہ تھے۔ ماں کے آتے ہی نائل فوراً اس کی جانب بڑھا۔ ماں آپا کہو، مختصر جواب دے وہ مسلسل اپنے چھوٹے بھائی کو تکنے میں مصروف تھی۔ ہمیں بریک لینا چاہیے، نائل نے ڈرتے ڈرتے اپنی کہی۔ وہ جانتا تھا کہ مہرماں اپنے کام کے متعلق کتنا سیریس تھی۔ اوکے، یک لفظی جواب۔ زوران آفس میں ملو مجھے۔ وہ اپنی کہی سنا جا چکی تھی۔ قطادہ سر جھکائے مسکرانے لگا۔ زوران نے اسے مدد طلب نظروں سے دیکھا تو وہ فوراً رفو چکر ہو گیا۔ آہ بھرتے وہ سر کھجاتا چلا گیا۔ آفس میں داخل ہو وہ پچھلے 10 منٹ سے کھڑا تھا۔ ماں ادھر سے ادھر چکر کاٹنے میں مصروف تھی، جبکہ مہرو، جس کا آج جاب پر پہلا دن تھا، آرام سے ہیڈ سیٹ پر بیٹھی کینڈی کرش کھیلنے میں مصروف تھی۔ آپا، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے زوران؟ ہم سب کب سے ایک عدد اچھا، قابل قبول شوٹ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن تھینکس ٹو یو برادر کہ ہم ایسا نہیں کر پا رہے۔ ماں چیخی۔ مہرو فوراً سیدھی ہو بیٹھی۔ زوران کو اپنی بہن سے اس رد عمل کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ آپا میری بات تو سنیں۔ زوران کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن بہن کے تیور اسے اجازت نہیں دے رہے تھے۔ دونوں خاموش کھڑے تھے۔ مہرو سانس روکے دونوں کو دیکھنے میں مگن تھی۔ تم چلے جاؤ۔ وہ چہرہ موڑ گئی تھی۔ زوران 2 قدم آگے بڑھا، لیکن پھر رک گیا۔ مہرو کھڑی ہو چلتی ہوئی اس تک آئی۔ وہ کیسے اپنے بھائی کو یوں دیکھ سکتی تھی؟ زوران نے اسے مسکرا کر دیکھا اور وہیں رکنے کا اشارہ کر آفس سے نکل گیا۔ آفس کا دروازہ کھلتے مہرو دیکھ سکتی تھی کہ باہر کی سب صاحب زونگے کھڑے تھے۔ ضرور ماں کی آوازیں باہر تک جا رہی تھیں۔ یہ اس کی پیارے بھائی کی بے عزتی تھی۔
اسے بھائی کی شان میں گستاخی تھی جس کے لیے مہروش قریشی اپنا فیوچر، اپنا کریئر، سب کچھ داؤں پر لگا سکتی تھی۔ زوران کے نکلتے ہی ماں نے مڑ کر اسے جاتے دیکھا جب تک کہ چھوٹا دروازہ بند نہ ہو گیا۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا آپا، مہرو کی آواز میں دکھ جھلک رہا تھا، لیکن ماں جواباً کچھ نہ بولی، کیونکہ جانتی تھی کہ اگر بول پڑی تو اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ واضح ہو جائے گی۔ اگر میرے بھائی کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا تو مجھے آپ کے ساتھ کوئی کام نہیں کرنا، جا رہی ہوں میں۔ مہرو اپنا سامان اٹھا کر باہر کو بھاگی۔ وہ جانتی تھی کہ زوران ابھی بلڈنگ میں ہی ہوگا، جبکہ پیچھے وہ اکیلی وہاں کھڑی رہ گئی۔ اس نے جان بوجھ کر وہ سب نہیں کیا تھا، بس ہو گیا تھا۔ وہ خاموش گاڑی چلانے میں مگن تھا۔ فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھی مہرو مستقل اسے دیکھنے میں لگی تھی۔ ایسے موقع پر وہ کہتا تھا کہ اپنی نظروں کا زاویہ بدل لو مہرو، ورنہ کہیں مار دوں گا گاڑی، پھر اگر زندہ بچ گئی تو روتی رہنا۔ لیکن آج وہ خاموش تھا، بالکل خاموش۔ وہ یہ تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی ماں آپا اس سے اس لہجے میں بات کر سکتی ہیں۔ وہی ماں جو آپا جو پورے خاندان کے آگے اس کی بے روزگاری اور آوارہ گردی پر اس کے سامنے کھڑی اس کی ڈھال بن جایا کرتی تھی۔ بھائیو، آپ نا بالکل بات مت کیجیے گا آپا سے، بلکہ میں بھی نہیں کروں گی۔ ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ان کے بزنس سے، خود ہی کر لیں اگر کر سکتی ہیں تو۔ میں لکھ کر دے سکتی ہوں کہ انہیں ڈھونڈنے سے بھی آپ کے جیسا فوٹوگرافر نہیں ملے گا۔ وہ ایک ہی سانس میں بولے جا رہی تھی۔ زوران نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ تمہارا تو آج پہلا دن تھا، تم کیوں آ گئی؟ اسے جیسے ابھی یاد آیا تھا۔ آپا کی نوکری ان کے قدموں میں پھینک کر آئی ہوں، انہیں ہی مبارک ہو، کرنا چاہیں تو خود کر لیں۔ اس کے غصہ کرنے پر زوران کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس کو ہنستا دیکھ وہ مسکرائی۔ آپ کی مسکراہٹ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں میں۔ اپنے بھائی کے بازو پکڑ کر اب لاڈ سے اس کے ساتھ چپک چکی تھی۔ ضرور کوئی فرمائش پوری کروانا تھی۔ سیدھے سے بتاؤ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ ریگل پر چلیں؟ زوران مسکرا دیا۔ لاہور ریگل چوک اپنے مخصوص دہی بھلوں اور گول گپوں کے لیے خاصا مشہور تھا، اور مہرو ٹھہری صدا کی بھوکی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی کلائی میں بندھی رسٹ واچ پر نگاہ دوڑائی۔ دن کے 2:30 بج رہے تھے۔ کچھ سوچ کر اس نے موبائل نکال اپنی اماں حضور کو کال ملائی اور فون مہرو کو تھما دیا۔ اماں سے کہو روحا کو تیار کر دیں، ہم بس 5 منٹ میں اسے پک کر لیں گے۔ وہ سر ہلاتی موبائل کان سے لگا گئی اور ٹھیک 10 منٹ کے بعد روحا گاڑی کے بیک سیٹ پر موجود آگے فرنٹ پر لٹکی ہوئی تھی۔ معزو جی، اس کے سوال و جوابوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ سرپرائز ہے، لیکن مجھے ابھی جاننا ہے۔ ابھی جان لوگی تو پھر مزہ نہیں آئے گا میری گڑیا کو۔ اس کے گال کھینچتے ہوئے محرور نے لاڈ سے بولا۔ وہ روحا اپنی ماں کی نسبت زوران اور محرور سے زیادہ قریب تھی، وجہ وہ ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی تھی۔ وہ منہ پھلائے بیٹھ گئی، لیکن لمحے میں اس کی آنکھیں چمکی۔ وہ ایک مرتبہ پھر آگے کو لٹکتی، زوران کے گلے میں باہیں ڈال کر تقریباً جھول رہی تھی۔ معزو، یو کین ٹیل می۔ میں مہرو کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ سرگوشی کی صورت وہ زوران کو اپنی طرف کرنے میں مصروف تھی۔ اس کی سرگوشی مہرو آرام سے سن سکتی تھی، لیکن کچھ بھی کہے بنا وہ ہنسی دباتی چہرہ موڑ گئی۔ روحا کی اس حرکت پر زوران کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ پکا؟ زوران نے بائیں بازو کو پیچھے کر روحا کو اپنی گرفت میں لے کے آگے کو کھینچا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ روحا گاڑی چلاتے زوران کی گود میں آرام سے بیٹھی اس سے راز و نیاز کر رہی تھی۔ مہرور نے مڑ کر ان کو دیکھا۔ ضرور زوران نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ کہاں جا رہے تھے، جس پر وہ چٹاچٹ اس کے گال چومنے میں مصروف تھی۔ مہرو اپنے بیگ سے موبائل نکال ان دونوں کے ہنستے مسکراتے چہرے موبائل کے کیمرے میں قید کرنے لگی۔ شام کے سائے ڈھلنے لگے تھے۔ مال روڈ لاہور کی مصروف ترین سڑکوں میں سے ایک تھی، جہاں بجٹ ٹریفک اور شاپنگ کے لیے آئے لوگوں نے اسے مزید 4 چاند لگا دیے تھے۔ خود کو اچھے سے دوپٹے میں ڈھکے عورتوں اور چادر میں اپنا چہرہ اور ہاتھ چھپائے وہ تنگ راستوں میں سے گزرتی اپنی ماں اور عنایہ کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ اگر چادر کا سرا سرکایا جاتا تو کوئی بھی اس کے چہرے پر بیزاریت دیکھ لیتا۔ وہ بالکل گھر سے باہر نکلنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اپنی ماں کی ضد پر اسے آنا ہی پڑا۔ عرصے بعد آج وہ گھر سے باہر کی دنیا دیکھ رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ سامنے رکتی عنایہ سے ٹکرائی۔ اوہ رک کیوں گئی اب تم؟ احلام کے تقریباً چیخنے پر آگے چلتی ان کی ماں رک کر انہیں دیکھنے لگی، جو نہ جانے کب رک گئی تھیں۔ امی
ہم یہاں تک آئے گئی ہیں تو وہ دیکھے سامنے چمن ہے، آئس کریم ہی کھا لیتے ہیں۔ تھوڑی دور لگے چمن کے بورڈ کو دیکھ وہ ماں کا بازو پکڑ کر منتیں کرنے لگی۔ امی میں نہیں رکوں گی، میں تنگ آ گئی ہوں، مجھے گھر جانا ہے۔ آپ نے یہ سب کرنا ہوتا ہے تو مجھے لے کر ہی کیوں آئے تھے؟ وہ غصے میں تھی تو بجا تھی۔ سردیاں کب کی جا چکی تھیں۔ ہاں البتہ گرمیاں زور شور سے نہیں برسی تھی، پھر بھی وہ چادروں میں خود کو چھپائے پسینہ پسینہ ہو چکی تھی۔ آپ کو کس نے کہا تھا کہ یہ تمبو لپیٹ لیں؟ عنایہ بھی غصے میں بولی، لیکن پھر ماں کی گھوری پر فوراً خاموش ہو گئی۔ احلام کا بھی کوئی قصور نہیں تھا اس سب میں، وہ دنیا سے چھپ کر ہی رہنے کی عادی سی ہو چکی تھی، لوگوں کی بھیڑ اسے گھبراہٹ زدہ کر دیتی تھی۔ امی مجھے گھر جانا ہے، آپ اس کو آئس کریم دے دیں، یہ راستے میں کھا لے گی۔ اپنی سمجھداری کا ثبوت دیتے اس نے درمیان کا راستہ نکالا۔ تم یہیں ٹھہرو، اندر بازار میں بہت رش ہوگا، تم یہیں ایک طرف کھڑی ہو جاؤ، ہم آتے ہیں۔ وہ سر ہلاتی ایک طرف کھڑی گاڑیوں کی قطار کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ اس کی ماں اور بہن اندر بازار کی جانب جا چکی تھیں۔ اس نے رکنے کی حامی تو بھر لی تھی، لیکن جانتی تھی کہ انہیں بہت وقت لگنے والا تھا۔ ابھی اسے کھڑے 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ سامنے میں مین روڈ کی دوسری جانب کھڑی گاڑی کے پاس سے ایک چھوٹی بچی بھاگتی ہوئی ٹریفک سے کھچا کھچ بھری سڑک کی جانب آئی۔ اس کے ساتھ جو کوئی بھی لڑکی موجود تھی اس کے پیچھے بھاگی، لیکن ایک گاڑی نے اس کا راستہ روک دیا۔ دائیں جانب سے آتی تیز رفتار گاڑی قریب آ چکی تھی۔ اگر تو وقت بریک لگا بھی دی جاتی پھر بھی بہت دیر ہو جانی تھی۔ منظر پر دور کہیں سے ایک مردانہ آواز گونجی، روحا! وہ جو کوئی بھی تھا احلام کی نظروں سے اوجھل تھا، لیکن وہ اسے سن سکتی تھی۔ سامنے گاڑی کی اس پار کھڑی لڑکی بھی اسی کا نام لگا رہی تھی۔ وہ بچی روڈ کے درمیان ڈر سے جم کر کھڑی تھی۔ ایک مرتبہ پھر وہی مردانہ آواز گونجی۔ ایک لمحہ لگا تھا احلام کی آواز بیدار ہوئے۔ چہرے کے آدھا چادر کا پلو پکڑا، ہاتھ حرکت میں آیا، چادر سرک گئی، چہرہ بھیڑ کا حصہ بن گیا۔ دو سڑک کی جانب بھاگی۔ اسے کوئی فکر نہیں تھی کہ لوگ اسے دیکھ سکتے تھے، اسے بس اس بچی کو بچانا تھا۔ اس سے پہلے کہ گاڑی بچی سے ٹکراتی، احلام نے اسے اپنی گرفت میں لے کھینچا۔ ایک دم یوں کھینچنے پر وہ پیچھے کی جانب گرتی چلی گئی۔ اس نے بچی کو خود میں چھپائے اسے کسی بھی خراش سے بچانا چاہا اور وہ کامیاب ہوئی تھی۔ سارا زور اس کے بائیں بازو پر آ پڑا تھا۔ احلام کو تکلیف ہونے لگی، لیکن وہ کتنی ہی دیر اسے خود میں چھپائے جوں کی توں زمین پر پڑی رہی۔ بچی کے رونے کی آواز ماحول میں گونجنے لگی۔ ٹریفک پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی، کسی کو رکنے کی توفیق نہ ہوئی، سب اپنی اپنی سنا آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ٹپکل پاکستانی عوام۔ ایک لڑکا بھاگتا ہوا اس تک پہنچا، شاید وہ وہی تھا جس کی آواز سن وہ ہوش میں آئی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی تھی، البتہ روحا بھی اسے دبوچے رونے میں لگی تھی۔ روحا! وہ لڑکا اس بچی کو پکارتا اسے احلام کی گرفت سے کھینچتا اپنے سینے سے لگا وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ چکا تھا، جبکہ وہ اپنی بازو کو مضبوطی سے پکڑے کھڑے ہونے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ سامنے سے روڈ کراس کرتے وہ لڑکی جو پہلے اسے دکھی تھی وہی آ چکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر احلام کو کھڑا ہونے میں مدد کی۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ آپ کا بہت شکریہ۔ احلام کو کوئی بھی جواب دینے کا موقع دیے بغیر وہ آگے بڑھ کر زمین پر بیٹھ چکی تھی۔ بھائی روحا ٹھیک ہے نا؟ زوران نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے گھورا۔ تم پاگل ہو؟ میں اس لیے روحا کو تمہارے پاس چھوڑ کر نہیں گیا تھا کہ تم اسے مرنے کے لیے چھوڑ دو۔ اگر ایک بچی تم سے نہیں سنبھالی جاتی تو مجھے بتا دیتی۔ وہ بیچ سڑک پر بیٹھے مہرو پر چیخ رہا تھا۔ احلام نے آنکھوں میں نرمی سمیٹے سامنے موجود اپنی ہم عمر لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو نمایاں تھے۔ بھائی مجھے کچھ نہیں سننا مہرو، اس کی بات کاٹ گیا، لہجہ اب بھی پہلے سا ہی تھا۔ مازو بابا! روحا نامی بچی مزید روتے ہوئے اس میں سمٹی۔ وہ ضرور اس کے لہجے سے ڈر رہی تھی۔ روحا کے الفاظ پر وہ قدرے پرسکون ہویا کوشش کر رہا تھا احلام اندازہ نہ کر سکی۔ زوران نے کچھ یاد کر احلام کی جانب نظریں گھمائیں تو اپنے سچ کے حواسوں میں لوٹی۔ فوراً سے چادر کا سرا پکڑا، چہرے کے آگے کیا، دوسرے ہاتھ سے اپنے دونوں ہاتھ چادر میں روپوش کرنے چاہے، لیکن چاہ کر بھی نہ کر سکی۔ چہرہ بے شک پردے کی اوٹ میں چھپ گیا تھا، لیکن ہاتھ زوران کی نگاہ میں آ چکے تھے، اور ان ہاتھوں پر موجود نشانات، گھبراہٹ کے مارے وہ ہولے ہولے لرز رہی تھی۔
زوران بخوبی اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ بالآخر اس کا پورا معائنہ کرنے کے بعد اس کی نگاہیں احلام کی آنکھوں سے جا ملی۔ احلام نے نظروں کا زاویہ بدل ڈالا۔ اسے لوگوں کی نظروں میں خود کے لیے چھائی دھند، اجنبیت اور حقارت مجبور کر دیتی تھی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ چلو یہاں سے، وہ روحا کو گود میں اٹھائے مہرو سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ احلام چہرہ جھکائے اپنے آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ سیکنڈز کے فرق سے عنایہ اور آسیہ بیگم اس تک آ گئی تھیں۔ وہ ان کے ہمراہ آگے بڑھ گئیں۔ سامنے گاڑی میں بیٹھے زوران کی نظروں نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ اس کے بازو سے رستہ خون اس کی انگلیوں سے ٹپکنے لگا تو آسیہ بیگم کو کرنٹ لگا۔ احلام، یہ کیا ہوا ہے میرے بچہ؟ امی کچھ نہیں ہوا، ذرا سی چوٹ لگ گئی ہے۔ اس نے انہیں ٹالنا چاہا، لیکن اب کہ عنایہ بھی پوری گھوم اسے دیکھنے لگی۔ آپ ہی یہ ذرا سی چوٹ ہوتی تو آپ کا اتنا خون نہ بہہ رہا ہوتا۔ وہ اب مزید کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہونے والا حادثہ مختصراً اپنی امی اور بہن کے گوش گزار کرتی وہ سامنے سے آتے رکشے کو رکواتی بیٹھ گئی۔ اس کے پیچھے وہ دونوں بھی رکشے میں سوار ہو چکی تھیں۔ وہاں اتنے ٹریفک میں رکشے والے سے کرائے پر بحث کرنا سراسر بے وقوفی ہوتی۔ اتنے پیسے تو ان کے پاس تھے ہی کہ جتنا کرایہ مانگا جاتا دے دیتی۔ شکر ہے وہ بچی ٹھیک ہے، اس کے باپ کی حالت تو دیکھنے لائق ہوگی۔ زوران کی شکل ذہن کے پردے پر نمودار ہوئی۔ لیکن اسے کیا؟ چاہے ان سے ان کی زندگی میں کچھ بھی ہوتا، اسے پرواہ نہ تھی اور نہ ہونی چاہیے تھی۔ لیکن آج کے واقعے کے بعد یہ طے تھا کہ وہ اب دوبارہ گھر سے باہر نکلنے سے تو رہی۔ گھر چل کر تمہیں مرہم پٹی کر دوں گی، گرم دودھ لوگی تو ٹھیک ہو جاؤ گی کل تک۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ اس کے ہاتھ میں موجود آئس کریم کا کپ جو عنایہ نے اسے تھمایا تھا پگھل چکا تھا۔ اس نے وہ اپنی ماں کو تھما دیا۔ وہ باہر چلتی ٹریفک کو دیکھے کہیں اور گھومتی۔ وہ دونوں روحا کو بہلاتے رات دیر سے گھر لوٹے تھے۔ اس کو پرسکون کرنے کے چکر میں انہیں ڈنر کے لیے گھر آتے لیٹ ہو گیا۔ لاؤنج میں داخل ہوئے تو ماں ان کی منتظر تھی، باقی سب شاید اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ کدھر رہ گئے تھے تم دونوں؟ وہ ان دونوں کے لیے پریشان تھی، لیکن اپنے اوپر چڑھایا سختی کا کول اتار کر پھینکنا نہیں چاہتی تھی۔ آگے بڑھ کر زوران کے باہوں میں سوئی روحا کو تھام لیا۔ اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے اس کے چہرے پر ناراضگی اب بھی واضح تھی۔ یہ روئی ہے؟ روحا کے چہرے پر آنسوؤں کے نشانات اس سے اوجھل نہ رہ سکے۔ وہ دونوں جواباً خاموش کھڑے رہے۔ بہن نے کچھ پوچھا ہے مہروش؟ زوران آپا؟ زوران نے کچھ بولنا چاہا لیکن ماں نے ٹوک دیا۔ ہاں یا نہ؟ جی، یک لفظی جواب نے زوران کے لفظوں کو قفل لگ گیا۔ کیوں؟ اس سے پہلے مزید بد کلامی ہوتی۔ مہروش نے آگے بڑھ کر سارا قصہ اپنی بہن کے گوش گزار کیا۔ ماں کی تو جان حلق میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ اگر تم سے میری بیٹی نہیں سنبھالی جاتی تو اس سے دور رہو۔ زوران کو شکایتی نظروں سے دیکھتی وہ روحا کو خود میں مزید سمیٹی وہاں سے چلی گئی۔ ابھی اسے سمجھانا سرے سے ہی بے وقوفی ہونی تھی۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے کو چل دیا۔ دیوار گیر کھڑکی پر ڈھل کے گہرے سرمئی رنگ پردے باہر روشن سورج کی کرنوں کو اندر آنے سے روکنے کا کام بھرپور طریقے سے سر انجام دے رہے تھے۔ ایئر کنڈیشنرز نے ماحول کو خاصا پرسکون اور خوابیدہ بنا رکھا تھا۔ زمین پر ہر طرف اس کے کپڑے بکھرے پڑے تھے۔ کمرے کے وسط میں موجود بیڈ پر وہ کمفرٹر لپیٹے دنیا و مافیہ سے بیگانہ سونے کا شغل فرما رہا تھا۔ وقفے وقفے اس کا الارم بجتا، فضا میں انتشار پر پا کر کچھ دیر کو میٹھی نیند سو جاتا، لیکن سامنے والا نہ اٹھنے کو بضد تھا۔ کمرے کا دروازہ اپنی مخصوص چرچراہٹ سمیت کھلتا چلا گیا۔ چوکھٹ پر کھڑی مہر ماں کو اندر کی حالت دیکھنا اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ کہاں وہ اتنی صفائی پسند تھی اور کہاں زوران قریشی۔ کھڑکی پر سے پردے ہٹاتی وہ زمین پر ہر سو پھیلے کپڑے سمیٹنے لگی۔ اب سورج کی روشنی منہ چڑھاتی چھن کر اندر آئی سونے والے کی نیند سے اٹکلیاں کرتی مسکرا رہی تھی۔ زوران کو خوبصورت کرنوں کا یہ کھیل برا لگا تھا۔ چہرہ موڑ لیا گیا۔ مہرماں منظر میں موجود دو واحد صوفوں پر کپڑوں کا ڈھیر لگا اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ اس کو کندھے سے ہلاتی وہ خود بھی اس کے سرہانے بیٹھی جو تقریباً پورے بستر پر پھیل کر لیٹا تھا۔ زوران! آواز دی گئی،
لیکن مردہ پڑے وجود میں کوئی ہلچل محسوس نہ ہوئی۔ زوران ایک کوشش مزید کی گئی۔ اب کے مقابل نے آنکھیں مسلتے آواز کو پہچاننے کی کوشش کی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں تم سے معافی مانگوں؟ خود کے لیے خود ہی سزا منتخب کر لی گئی۔ وہ سر کھجاتا سیدھا ہوا۔ اب سورج کی روشنی سیدھا اس کے چہرے کو اپنی لپیٹ میں لے گئی۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ اپنے حواس بیدار کرتا اٹھ بیٹھا۔ نہ جانے سامنے بیٹھی اس کی بہن کس چیز کی معافی مانگ رہی تھی۔ کیا ہوا آپا؟ آپ یہاں؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ ایک ساتھ 3 سوال۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ سر دہا برتا اپنی بہن کے ہاتھ تھام گیا۔ نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ نہیں، یک لفظی جواب۔ وہ چہرہ جھکا گئی۔ میں نے تمہیں بہت غلط باتیں کی، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، میں بہت ڈسٹرب تھی زوران، مجھے نہیں معلوم میں نے کیسے وہ سب۔ زوران نے اس کی بات مکمل نہ ہونے دی۔ آپ جانتی ہیں کہ آپ کو مجھے کسی قسم کی کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں۔ پھر کیوں دے رہی ہیں؟ کیونکہ میں دینا چاہتی ہوں۔ آئی ایم سوری۔ وہ ایک مرتبہ پھر معافی مانگ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ غلطی پر تھی۔ کبھی کبھار اپنوں کے سامنے غلطی مان لینے سے کچھ نہیں جاتا، عزت برقرار رہتی ہے۔ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ رشتے وقت پر بچا لیے جائیں تو ٹوٹ جانے، بکھر جانے سے بچ جاتے ہیں۔ اس نے بھی وہی کیا تھا۔ مہرماں قریشی رشتوں کے ٹوٹ جانے سے ڈرتی تھی۔ وہ خود کو ایک مرتبہ پھر سے بگڑتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے اپنے سے جڑے لوگوں کو دور جاتا دیکھا تھا، اور زوران قریشی وہ واحد شخص تھا جو اگر اس سے کھو جاتا تو وہ ساری زندگی اپنوں میں موجود رہ کر بھی تنہا رہ جاتی، خالی ہاتھ رہ جاتی۔ میں روحا کے لیے آپ سے شرمندہ ہوں۔ مہرو نے مجھے بتا دیا ہے سب، تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی۔ میں پھر بھی شرمندہ ہوں۔ میں اسے اپنی ذمہ داری پر لے گیا تھا آپا۔ حادثہ سب کے ساتھ ہوتے ہیں، میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا وہ سب۔ وہ دونوں بہن بھائی ایسے ہی تھے۔ زوران نے اسے اپنے ساتھ لگاتے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی۔ تم آج اسٹوڈیو آؤ گے نا؟ ماں نے الگ ہوتے ہوئے سوال داغا۔ وہ مسکرایا۔ میرے لیے کچھ شرائط ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ مجھے سب منظور ہے۔ زوران نے کہکا لگایا۔ وہ جانتا تھا کہ سامنے بیٹھی لڑکی کو منانا اتنا آسان تھا۔ زوران کے لیے کچھ بھی مشکل نہ تھا۔ ماں مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ زوران کے پہلے سے بکھرے بالوں کو مزید بکھیرتے وہ دروازے تک گئی۔ اب کا منظر پہلے کے منظر سے بہت بدل چکا تھا۔ اب جو اس کی نگاہوں میں اپنی چھاپ چھوڑ رہا تھا بہت خوبصورت تھا۔ ہر وہ منظر اس کے لیے حسین تھا جس میں اس کے پسندیدہ افراد موجود ہوتے۔ نیچے آ جاؤ، سب بریک فاسٹ پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ چلی گئی۔ زوران واپس بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ کوئی اس کا انتظار نہیں کر رہا تھا، نہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو ماں سب کو زبردستی روکے ہوئی تھی۔ ایک وہی تو تھی جو سب کو اپنی انگلیوں پر نچانا بخوبی جانتی تھی۔ عنایہ برآمدے کے تخت پر تقریباً لیٹی ہوئی تھی۔ اپنے سامنے لیز چپس کا بڑا پیکٹ کھول کر رکھا تھا۔ وقفے وقفے سے پیکٹ میں سے چپس کے کچھ ٹکڑے نکالے جاتے اور منہ میں رکھ لیے جاتے۔ نظریں سامنے پودوں کو پانی دیتی اپنی بہن پر ٹکی تھی۔ آپی، میں کیا سوچ رہی تھی؟ احلام نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم سوچتی بھی ہو؟ یہ یقیناً میرے لیے نئی بات ہے۔ یہ تو اچھا ہو گیا۔ بالکل برا نہیں منایا گیا۔ وہ سچ میں بہت ڈھیٹ تھی۔ احلام ٹھیک ہی کہتی تھی۔ اب پوچھ بھی لے کیا سوچ رہی تھی؟ احلام نے ہاتھ میں پکڑے پانی کی پائپ زمین پر پٹکی۔ وہ 2 حروف اس پر بھیجتی اس کے برابر آ بیٹھی۔ اس کے ہاتھ سے چپکا پیکٹ جھپٹا، کچھ ٹکڑے نکال اپنے ہاتھ میں رکھے اور باقی کا پیکٹ واپس پکڑا دیا۔ اب بولو کیا سوچ رہی تھی؟ عنایہ سیدھی ہو بیٹھی۔ ابو کا فون آیا تھا ابھی، امی سے کچھ راز و نیاز کر رہے تھے۔ تو احلام نے اسے یوں دیکھا جیسا کہنا چاہتی ہو یہ کون سا پہلی بار ہوا تھا؟ آخر کو بیوی ہیں ان کی، جب چاہے بات کریں۔ تو یہ کہ مجھے لگتا ہے امی ابو دونوں ڈیٹ پر جا رہے ہیں۔ ابو نے سوچا ہوگا بچیوں کو کس منہ سے بتائیں گے یہ سب، اس لیے کسی دوست کی عیادت کا بہانہ کر لے جا رہے ہیں انہیں۔ احلام کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ منہ کھلا اور چہرے پر حیرت سموئی اسے دیکھتی رہی۔ لعنت ہے تمہاری سوچوں پر، تم نہ ہی سوچا کرو بدتمیز۔ وہ مصنوعی غصہ چہرے پر سجائے اسے بولی، لیکن پھر خود ہی ہنسنے لگی۔
اسے ہنستا دیکھ انایا بھی زور شور سے اس کا ساتھ دینے لگی۔ تمہاری یہ سوچ ویسے ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، لیکن احلام ٹھہری۔ ہاتھ میں موجود آخری چپس منہ میں ڈالا گیا۔ لیکن رہ نہیں دیں آپی، ہمارے ابو اتنے معصوم سے تو ہیں، مجھے نہیں لگتا ان میں اتنی ہمت اور بہادری ہے کہ یہ سب کریں۔ احلام نے بھی جواباً اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ آسمان پر اڑتے پرندہ کو دیکھنے لگی۔ آج موسم اسے خوبصورت لگ رہا تھا، نہ جانے کیوں۔ شاید آج دل کی حالت حشاش بشاش تھی۔ ہاتھ بڑھا کر پھر سے چپس لینی چاہی تو خالی پیکٹ منہ چڑھانے لگا۔ احلام نے اسے گھورا جو پورا پیکٹ چٹ کر گئی تھی۔ ارے آپ یہ غصہ نہ کیا کریں، اتنی پیاری بہن ہے آپ میری، ایک اور پیکٹ پڑا ہے، ابھی لے کر آتی ہوں۔ وہ فوراً اٹھ کر اندر کو بھاگی۔ احلام نے اسے پیچھے سے آواز دی، آتے ہوئے چلی سوس بھی لیتی آنا۔ آواز دے وہ مزید اوپر کو ہو پیچھے دیوار سے ٹیک لگا گئی۔ اندر انایا کی آواز اسے صاف سنائی دے رہی تھی، جو مسلسل اس کی برائی کر رہی تھی۔ اب بھلا کون اس کی سوا چپس سوس کے ساتھ کھاتا تھا؟ عجیب۔ وہ واپسی آ بیٹھی۔ اب دونوں کسی بات پر ہنستے مل کر چپس کھا رہی تھی۔ پیچھے منظر پر ان کی امی انہیں بول رہی تھی، یہ اتنی صبح صبح کون ایسی فضول چیزیں کھاتا ہے؟ خیر وہ کون سا اثر لینے والی تھی، زندگی اپنی ڈگر کو چل رہی تھی، اور جیسی بھی تھی خوبصورت تھی۔ اگر کوئی محسوس کرے تو، اگر کوئی جینا چاہے تو، اور سب سے بگڑ کر اگر کوئی جینے دے تو۔ کل کے مقابلے آج کمباک اسٹوڈیو میں کام تسلی بخش جا رہا تھا۔ زوران نے آتے ہی فریم سے سب ورکرز کو ہٹا دیا تھا۔ شوٹنگ ہال میں ماڈلز اور زوران کے سوا محض نائل اور ایک دو لڑکے موجود تھے، جن کا کام لائٹس ایڈجسٹمنٹ کا تھا۔ قطعات آج وہاں موجود نہ تھا۔ ماں مہرو کو اپنے ساتھ لیے ورکنگ ہال میں مختلف کرافٹس دکھانے میں مصروف تھی۔ ان سب کی غیر موجودگی میں زوران جس ماحول کا کام کرنے کا عادی تھا، وہ پرسکون ماحول اسے مل گیا تھا۔ بہترین! زوران کی لی گئی تصویر کو دیکھتے نائل نے اسے داد دی۔ وہ ہر سیکنڈ بعد نئی تصویر کا معائنہ کرتے زوران کو دیکھ یہی ایک لفظ دہراتا تھا، ہو گیا تیرا؟ میرا سر پک گیا ہے تیرا بہترین سن کر، کچھ نیا بول یار۔ دفعہ ہو جاؤ، تو تعریف کے قابل ہی نہیں۔ نائل نے برا سا منہ بنایا۔ بریک! زوران ہاتھ کے اشارے سے سب کو جانے کا اشارہ کرتا پاس پڑی کرسی دھکیل کر بیٹھا۔ نائل بھی اس کے مقابل بیٹھ چکا تھا۔ زوران کیمرے میں کلک کی اب تک کی تمام تصاویریں دیکھنے لگا، تو ساتھ ساتھ خود کو داد دینے میں مصروف تھا۔ نائل تو منہ ہی کھلے کا کھلے رہ گیا۔ واہ، بہترین، لاجواب، کیا تصویر ہے! اور بھی ایسے بہت سے شوگر کوٹڈ پھول وہ خود پر نیچھاور کر چکا تھا۔ تجھ جیسا خود پرست انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا زوران قریشی، تو دیکھے گا بھی نہیں نائل حسن۔ واہ کیا انداز تھے! نائل کا دل چاہا اس کی نظر اتارے، آخر دوستی میں اتنا تو بنتا ہے نا۔ ہیلو بوائز! وہ کچھ کرتا اس سے پہلے ہی ماں ہال کا سلائڈنگ ڈور کھول کر اندر چلی آئی۔ اس کے آتے ہی نائل کھڑا ہوا۔ بیٹھے رہو لڑکے۔ نائل کا بازو پکڑ اسے بٹھایا گیا۔ اب وہ خود بھی زوران کے بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ کیا مجھے تم سے خوش ہونا چاہیے زوران، یا میں اپنی تمام توقعات ختم کر لوں؟ زوران مسکرایا۔ یاد رہے آپا کے وعدے کے مطابق اس مرتبہ کی سیلز پروفٹ کا 50% حصہ میرا ہے۔ میں آپ کو پہلے ہی آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بینک اکاؤنٹ میں بہت جگہ خالی ہے۔ ماں مسکرائی۔ یقیناً وہ تباہی مچانے کے لیے تیار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حسین پروڈکٹس کی سیلز شاندار ہونے میں سب سے بڑا ہاتھ اچھی پروموشن کا ہوتا ہے، اور یہ کام زوران سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا تھا، پھر چاہے سے وہ خود پرست کا کہلایا جاتا۔ میں گھر جا رہا ہوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ وہ جانے کے لیے تیار تھا، لیکن ماں فوراً کھڑی ہوئی۔ ہم پہلے ہی بہت دیر کر چکے ہیں زوران، تمہاری ٹرپ کے چکر میں۔ باقی برانڈز کی پروموشنز ختم ہوئی کتنا وقت گزر گیا، اب تو ان کی سیلز آسمان چھو رہی ہوں گی۔ زوران ہنسا۔ تو کس نے روکا ہے آپ کو؟ میرا کام کل تک ختم ہو جائے گا۔ بات رہی ان پکچرز کی، تو یہ ہے نا شیر آپ کے سامنے بیٹھا، شام تک تمام پکچرز ایڈٹ ہو آپ تک آ جائیں گی، پھر شوق سے کرے پروموشن۔ وہ اپنی کہہ جا چکا تھا، ماں کے جواب تک کا انتظار نہ کیا۔ ماں بے بسی سے نائل کو دیکھنے لگی۔ کیوں فکر کرتی ہیں آپا؟ وہ کہہ کر گیا ہے تو سمجھے ہو گیا، شام تک پکچرز آپ کے سامنے ہوگی۔ ماں مسکرا دی۔ وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی سوائے انتظار؟
گھر پر اس وقت کوئی نہیں تھا سوائے سلیم صاحب، ان کی بیگم اور روحا کے۔ روحا ان کی گود میں بیٹھی آئی پیڈ پر کارٹونز دیکھنے میں مصروف تھی۔ سائمہ قریشی ہاتھ میں چائے کے 2 مگ پکڑ کمرے میں داخل ہو ان کے برابر آ بیٹھی۔ ایک مگ سلیم قریشی کو تھما دیا۔ کل آفرین کی کال آئی تھی، کہہ رہی تھی کسی دن کھانے پر آئیں سب۔ میں نے انکار کر دیا۔ میں حامی تو بھر لیتی لیکن ہم دونوں کے سوا جاتا کون؟ بچوں کو فرصت ہی کہاں ہے کہ جائیں؟ مجھے تو اکیلے جاتے صاف سی بات ہے سلیم شرمندگی آ گھیرتی ہے۔ اچھا کیا، لیکن یوں کرو کہ انہیں موعود کر لو یہاں۔ آفرین سے کہنا کہ اس مرتبہ کچھ دنوں کے لیے آئیں۔ بچیوں کو ٹھیک سے گھمانے پھرانے کا موقع ہی نہیں ملتا، جب بھی آئیں ہوا کے گھوڑوں پر سوار۔ جواباً سائمہ بیگم نے سمجھنے کے سے انداز میں سر ہلایا۔ کس کو گھمانے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ زوران نے کمرے میں جاگتے سوال کیا۔ وہ یقیناً آدھی ادھوری بات سن چکا تھا۔ معذور! اسے آتا دیکھ روحا چیخی، فوراً سلیم صاحب کی گود سے اتر کر اس کی جانب بھاگی۔ میرا بچہ! زوران اسے اپنی گود میں لے چکا تھا۔ بتایا نہیں آپ نے؟ زوران نے اپنی ماں کو دیکھا جو ان دونوں کو دیکھ مسکرا رہی تھی۔ تمہاری خالہ کو بلانے کی بات ہو رہی ہے، آپ دونوں جا کر مل آئیں بس، یہاں بلانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے لہجے میں سختی نہ چاہتے ہوئے بھی کھل گئی۔ زوران! اماں پلیز! میں نہیں چاہتا کہ آپا آکورڈ ہو جائیں۔ آپ کو اپنی بہن سے ملنا ہے، شوق سے ملیں۔ زوران مجھے کم سے کم تم سے یہ امید نہیں تھی۔ سائمہ قریشی کی آواز میں اداسی در آئی۔ بابا آپ بتی کے جلتے شعلے میں سے گزارتی۔ اس کی اس حرکت پر شمع چائے اندھیرے سے آنکھ مچولی کھیلتی، کیونکہ یہ ہر سو پھیلا اندھیرا، گہری تاریکی، کسی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں آپی۔ اسے اپنے حسن پر مان ہے، اسے معلوم ہے وہ دلکش ہے، اس کے ہونے سے سکون ہے۔ چاند کی خوبصورتی بھی ان سیاہ دھبوں سے بڑھ جاتی ہے تو شاید نہیں، یقیناً اس کی چھاپ ہے۔ وہ احلام کو باتوں باتوں میں کتنا کچھ سمجھا گئی تھی، بتا گئی تھی۔ احلام نے اپنی انگلی کے پوروں سے موم بتی کے رقصا شعلے کو بجھنے دیا۔ جلن کا احساس تک نہ ہوا۔ یہ کیسی آگ تھی جو اسے نہ نگلی تھی، کیسی آگ تھی جو اسے سکون دے رہی تھی۔ کچھ کھائیں گی؟ مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے جواب نہ دیا تو نایا خود ہی بولنے لگی۔ ہاں لگی ہے، لیکن مجھے دال نہیں کھانی۔ ہاں تو میں کون سا آپ کو وہی کھانے کو بول رہی ہوں، رکے ذرا۔ احلام کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اٹھی، اندر سے کرسی اٹھایا، باہر برآمدے کی دیوار سے لگائی۔ کرسی پر چڑھ کر وہ اب بآسانی 7 پڑوسیوں کے گھر جھانک رہی تھی۔
سلام بلقیس خالہ۔ اب وہ ان کو مخاطب کر چکی تھی۔ بلقیس بانو ان کے گھر کے ساتھ ہی رہتی۔ بچپن سے اس نے ان کو گھر آتے جاتے دیکھا تھا۔ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا رہا کرتا۔ کبھی نمک لینے کو وہ آ پہنچتی تو کبھی انہیں پیالی پکڑا چینی کے لیے سوالی بنا بھیج دیا جاتا۔ احلام حیرت سے اٹھ بیٹھی۔ عنایہ پہلے بھی ایسے حرکتیں کرتی تھی، لیکن احلام ہی اسے دیکھ پہلی مرتبہ رہی تھی۔ اسے بلقیس بانو کی آواز نہ آ رہی تھی، لیکن عنایہ کو بآسانی سن سکتی تھی۔ خالہ پلیز ذرا زہیب کو بھیج دیں، بازار تک بھیجنا ہے، امی ابو گھر نہیں ہیں۔ دوسری طرف سے پھر کچھ کہا گیا۔ شکریہ خالہ، وہ کہتے ہی دھپ سے نیچے اتری، فوراً بھاگ کر اس تک آئی۔ میں پیسے دے رہی ہوں، لیکن یاد رکھیے گا آدھے آپ مجھے دیں گی ہر صورت۔ بھاگ کر اندر گئی۔ جب تک واپس آئی تب تک سامنے دروازہ بجایا جا رہا تھا۔ ضرور زہیب آ چکا تھا۔ زہیب بلقیس خالہ کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، جو شاید 7ویں میں تھا۔ عنایہ باجی کا ہر کام کرنا اس پر واجب تھا۔ ٹھیک 20 منٹ کے بعد وہ ہاتھ میں 2 بند پلستر اور 7 بوتل پکڑے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ عنایہ نے بقیہ پیسوں میں سے اسے 50 روپے کچھ کھانے کو دے دیے، جس پر وہ خوش ہوا چلا گیا۔ لو یہ پکڑو، گرم گرم ہے، امی کے آنے سے پہلے کھا لو ورنہ قتل ہو جائے گا ہم دونوں کا آج۔ احلام نے ہنستے ہوئے اس سے سامان پکڑ لیا۔ ابھی وہ کھا رہی تھی کہ باہر سے دستک ہونے لگی۔ یقیناً وہ لوگ آ چکے تھے۔ احلام نے فوراً آدھ کھایا بند پلستر واپس لفافے میں ڈال تکیے کے نیچے رکھ دیا، جبکہ عنایہ نے آخری بڑا لقمہ لیتے بقیہ حصہ منہ میں زبردستی ڈالا۔ کھلی ہوئی بوتل، جو ابھی آدھی بھی نہیں پی گئی تھی، بند کر تخت پوش کے نیچے رکھی۔ تیز تیز منہ چلاتی وہ احلام کو اشارہ کرتی اندر کو چلی گئی۔ احلام نے دروازہ کھولا۔ سامنے اس کی امی تفتیشی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم ابو امی، اتنی لیٹ دروازہ کیوں کھولا؟ اور وہ دوسری کدھر ہے؟ ظفر صاحب اور آسیہ بیگم دونوں باہر تخت پوش پر ہی بیٹھ گئے۔ بجلی اب تک نہیں آئی تھی۔ امی میں اندر تھی نا، آنے میں دیر تو لگتی ہے، میں پانی لے کر آتی ہوں۔ ابھی وہ اندر بھی نہیں گئی تھی کہ عنایہ ٹرے میں 2 پانی کی گلاس رکھ باہر نکل آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں تھی تم؟ پانی کا گلاس پکڑتے ہوئے پھر سے اسی بات پر اٹکی۔ امی ہاں باتھ روم میں تھی۔ اتنا معصوم چہرہ بنائے کے آیا کہ ظفر صاحب کو بھی ہنسی آ گئی۔ اچھا بیگم بس کرو، جا کر میرے کپڑے نکال دو، میں ذرا منہ ہاتھ دھو لوں۔ آسیہ بیگم گلاس اسے واپس تھماتے اندر کو ہو لی۔ ان کے جاتے ہی ظفر صاحب مسکرائے۔ جو کھا رہے تھے جلدی کھا لو، میں تمہاری امی کو اندر مصروف رکھتا ہوں۔ دونوں کے سر پر پیار کرتے وہ بھی اندر چلے گئے۔ دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ پھر سے اپنے پرانے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ امی حضور آ جاتی انہیں وہ سب گند سمیٹنا بھی تھا۔ سورج کی روشنی سیدھا اس کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی۔ وہ چہرے کے آگے ہاتھ کر بھاگتا ہوا کیفے کا دروازہ کھول داخل ہوا۔ وہ اسے سامنے ہی بیٹھی نظر آ گئی۔ وہ مسکرایا۔ چھوٹے قدم چلتا وہ اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ مقابل نے چہرہ موڑ لیا۔ کھلتی رنگت، بھرے بھرے سے لب جن پر گلابی لپسٹک لگا رکھی تھی، چہرے کے تیکھے مگر تنے ہوئے نقوش۔ قتادہ جانتا تھا کہ وہ آسانی سے نہیں مانے گی۔ صوفی نظر انداز کر دیا گیا۔ صوفی یار بات تو کرو، جواب ندار۔ قتادہ نے سامنے رکھی اس کی کافی، جو کہ محض چند گھونٹ ہی پی گئی تھی، اٹھا لبوں سے لگائی۔ جواباً صوفیہ نے اسے گھورا۔ وہ چہرہ موڑ گیا۔ یار مجھے میری غلطی تو بتاؤ، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کیا گناہ کیا ہے میں نے۔ تم جانتے ہو قتادہ، بچے بننے کی کوشش ہرگز مت کرنا۔ قتادہ نے چہرہ جھکا لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ صوفیہ اس کو مسکراتا دیکھ لے۔ جلے پر نمک کوئی پاگل ہی چھڑکتا ہوگا۔ قتادہ آئی ایم سیریس۔ اچھا ٹھیک ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں صوفی۔ تمہیں نہیں لگتا اب ہمیں منگنی سے آگے بھی کچھ کرنا چاہیے؟ اب اس کا لہجہ بھی سنجیدہ تھا۔ صوفیہ نے یہ خوب محسوس کیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے وقت چاہیے۔ 2 سال صوفیہ، کیا 2 سال تمہارے لیے کم تھے؟ تم مجھے مزید کتنا عرصہ اپنے پیچھے بھگاتے رہنا چاہتی ہو؟ میں نے تم سے 2 سال تو کبھی نہیں کہا، میں نے صرف وقت مانگا تھا۔ یہ وقت کتنا بھی ہو سکتا ہے، تم تو ابھی سے تھک گئے ہو۔ آنکھوں میں آنسو اپنی جگہ بنانے لگی۔ قتادہ نے چہرہ موڑ لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کچھ ایسا کہہ دے کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ ہاں میں تھک گیا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے یہ بات کہہ دی گئی۔ مقابل کو دل نے کسی کے ٹکڑوں میں تقسیم کر ڈالا۔
وہ رو دینا چاہتی تھی لیکن خود پر قابو پائے بیٹھی رہی۔ پھر ہمیں اپنے راستے الگ کر لینے چاہیے۔ صوفیہ عالمگیر نے یہ بات جس ہمت سے کہی تھی بس وہی جانتی تھی، اور قتادہ قریشی نے وہ بات کس حوصلے سے سنی تھی صرف وہی جانتا تھا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھتا باہر کے راستے چل دیا۔ قتادہ نے مڑ کر بھی ایک مرتبہ دیکھنے کی غلطی نہ کی۔ اس کے جاتے اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ بڑبڑائی۔ وہ قتادہ کو کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کیفے سے نکل سیدھا آفس آیا۔ مختلف قسم کی سوچیں اس کے دل و دماغ پر حاوی تھیں۔ وہ خاموش تھا، بہت خاموش۔ وہ ایسا تو نہیں تھا۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ سامنے لیپ ٹاپ پر اس کی اور صوفیہ کی منگنی کی تصاویریں کھلی پڑی تھیں۔ وہ سلیم صاحب کے دوست عالمگیر حسن کی بیٹی تھی۔ دونوں فیملیز آپس میں ملنے لگیں۔ نہ جانے کب دوستی دوستی کا کھیل کھیلتے وہ اسے اچھی لگنے لگی۔ پسند تو وہ بھی اسے کرتی تھی۔ دونوں کی رضامندی سے یہ منگنی کی گئی تھی۔ صوفیہ عالمگیر کو زندگی سے کچھ نہیں چاہیے تھا، وہ بس خوش رہنا چاہتی تھی، جینا چاہتی تھی۔ قتادہ نے اسے جینے کی آزادی دے دی تھی۔ اس عرصے میں نہ جانے کیا بدلا تھا، کچھ تھا جو پہلے سا نہیں تھا۔ ہاں، شاید قتادہ کا دل۔ وہ اس سے محبت کرنے لگا۔ محبت کا اقرار تو وہ طرفہ تھا، پھر کیا اس کا دل محبت سے پلٹا کھا گیا تھا؟ یہ سوچ قتادہ کے دل کو زخمی کرنے کے لیے کافی تھا۔ برو کیا ہوا؟ زوران نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ ہلایا تو وہ ہوش میں آیا۔ وہ کتنی دیر سے اسے آوازیں دے رہا تھا لیکن وہ نہ سننے کی قسم کھا بیٹھا تھا۔ تم یہاں؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں جانتا ہوں کچھ ہوا ہے، اس لیے جھوٹ مت بولیے گا۔ بیٹھو۔ قتادہ نے اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ زوران اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ میں صوفیہ سے شادی نہیں کر رہا، اب یا کبھی بھی نہیں۔ اس نے ویسے یہ سوال پوچھ لیا، جانتا تھا کہ وہ کبھی نہیں کہہ ہی نہیں سکتا۔ اتنا وہ سب بہن بھائی ایک دوسرے کو جانتے تھے، نہ اب نہ اور کبھی مستقبل میں۔ مذاق ہو گیا تو سیریس ہو کر بتائیں یار۔ اسے لگا وہ مذاق میں یہ بات کہہ گیا، یہ بات تو ایسے ہی ہونی چاہیے تھی۔ وہ چاہتی ہے کہ ہمیں اپنے راستے الگ کر لینے چاہیے۔ زوران کو لگا کہ اس نے سننے میں غلطی کی ہے۔ یقیناً غلطی ہی تھی۔ کیا کہا؟ وہی جو تم نے سنا ہے، اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اب بس یہ بھاگ دوڑ بہت ہو گئی۔ سکون چاہتا ہوں میں زندگی میں زوران۔ اسے میری اتنی سی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ رندا ہوا لہجہ۔ زوران کو اس کی حالت پر افسوس ہونے لگا۔ وہ آپ سے محبت کرتی ہے، شاید اب نہیں کرتی۔ کیا محبت ایسی ہوتی ہے کہ محبوب کچھ بھی بول دے اور محب اسے سچ جان لے؟ ہاں، ایسی ہی ہوتی ہوگی۔ اس نے کبھی محبت نہیں کی تھی، شاید اس لیے سامنے بیٹھے بھائی کی حالت سمجھ نہیں سکا، لیکن یہ جانتا تھا کہ وہ تکلیف میں ہے۔ چلیں۔ زوران کھڑا تھا۔ قتادہ اس کی شکل دیکھنے لگا۔ کدھر؟ بس یوں ہی کہیں چلتے ہیں، دنیا سے دور گھڑی بیٹھ کر سانس لیتے ہیں۔ وہ نہ کرنا چاہتا تھا لیکن پھر اٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ زوران ضرور کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن آفس میں نہیں۔ وہ دونوں چلتے ہوئے ایک ساتھ پھر آگے پیچھے آفس سے نکلے تھے۔ بے وجہ سڑکوں کی خاک چھانتے وہ ایک ریسٹورینٹ میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ شام کے سائے ڈھل چکے تھے۔ لاہور بھرپور روشن تھا۔ محفلیں جم چکی تھی۔ ہر سو قہقہے سنائی دیتے۔ کھانے کو کچھ آرڈر کر قتادہ اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ صوفیہ بھابھی کو لے کر پریشان ہیں، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو مزید پریشان نہ کروں، لیکن تم بولو، میں سن رہا ہوں۔ زوران ہچکچایا۔ میز پر دھرے اس کے دونوں ہاتھ باہم ملے تھے۔ کل اماں اور بابا سے بات ہوئی تھی میری، وہ لوگ خالہ کو بلانا چاہ رہے تھے، میں نے انہیں صاف انکار کر دیا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ایک مرتبہ آپ سے ضرور بات کریں گے، پلیز آپ بھی انہیں نہ ہی کہیے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں، نہ اماں کو منع کر سکتا ہوں کہ وہ حق پر ہیں، اور نہ باقی سب کے ساتھ کھڑا ہو ان سے اختلاف کر سکتا ہوں۔ وہ سچ میں مزید پریشان ہو گیا تھا۔ زوران کو اپنا فیصلہ غلط لگا، شاید اسے یہ سب قتادہ کو نہیں بتانا چاہیے تھا، لیکن تم فکر نہیں کرو، اماں زیادہ اصرار کریں گی تو اس معاملے میں بابا انہیں ہم سے زیادہ بہتر ہینڈل کر سکتے ہیں، مجھے یقین ہے وہ کر لیں گے۔ وہ چاہے تو بابا کے ساتھ جا کر مل لیں، چاہے تو کچھ دن رہ لیں۔ قتادہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ان کا آرڈر سرو ہونے لگا تو وہ دونوں خاموش ہو گئے، لیکن اس مرتبہ زوران مطمئن تھا۔